اب بھائی کا ایک سوال تھا کہ علم آنے کے بعد لوگ بولتے عمل نہیں کرے تو گناہ زیادہ ملیں گا، تو لہٰذا کوئی کار علم بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ علم آنے کے بعد انسان عمل نہ کرے تو گناہ گار ہوں گا۔ کچھ مسئلوں میں یہ بات صحیح ہے لیکن کچھ مسئلوں میں نہیں ہے۔ کچھ مسائل میں جو پیچیدہ ہے، اگر انسان کو علم نہ ہوا جس کی وجہ سے اس نے عمل نہیں کیا تو اللہ انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، جو پیچیدہ مسائل ہے بہت زیادہ جو اس تک نہیں پہنچے۔ لیکن کچھ مسئلے ایسے جس کا علم حاصل نہیں کرنا خود آپ کے لیے گناہ کا سبب اور عذاب کا سبب بننے والا ہے، تو اس کے اندر 2 پارٹس کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، نہیں ہونے سے آپ گناہ گار ہوں گے اور سزا کے مستحق بنیں گے۔ کچھ چیزوں کا علم نہیں ہونے سے انشاءاللہ سزا سے بچ جائیں گے حالانکہ وہ گناہ ہوں گی۔ وہ پیچیدہ مسائل جن مسائل کے علم میں علماء خود مختلف رائے تھے اور آپ تک وہ بات نہیں پہنچی زمین زمانہ اور حالات اور جہالت کی وجہ سے، اور آپ نے وہ کر لی، جو کہ کفر اور شرک والا مسئلہ نہیں تھا لیکن مسائل میں تھا، حلال و حرام کے اندر کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ لا علمی کی وجہ سے آپ کو یہاں معاف کر دیں گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ مسائل جو جاننا آپ کو ضروری ہے، نماز کیسے پڑھنا، نماز کیسے مکمل ہوتی، سمجھ رہے آپ، روزہ رکھنا، اس کی تکمیل، وہ سب جاننا واجب اور فرض ہے۔ قرآن کی اہمیت، اللہ کا تعارف، نبی کا تعارف، اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں واجب ہے۔ یہ چیزیں اگر کوئی انسان نہیں حاصل کریں گا اور پھر کہیں گا اللہ میرے تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، تو وہ پکڑ کا مستحق ہے، اس کو عذاب ملیں گا۔ آپ سمجھ رہے؟ جیسا کوئی انسان کہے کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا، میں نے اذانیں نہیں سب کیا لیکن میں نے اسلام پہ کبھی نہیں پڑھا، تو مجھے بخش دیا جائے، مجھے جنت دی جائے، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گا۔ یہ اس کا کام تھا، یہ واجب علم تھا جو انسان حاصل کرے۔ تو اگر ایسا کوئی واجب علم آپ حاصل نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ سزا کے مستحق ہے ہی، کرو بھی تو نہیں کرو بھی تو۔ اور ایسا علم جو بہت پیچیدہ علم، مسائل وغیرہ کا حلال حرام میں کچھ ہو جائے جو علماء خود اختلاف کر رہے تھے یا آپ کی زمین کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے آپ تک بات نہیں پہنچی، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں معاف کر دیں گا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا واجب علم کے اندر، واجب علم میں کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننا، رب کی بھیجی وحی کو پہچاننا، نبیوں کو پہچانا اور آخری نبی کو پہچان کر ایمان لانا، یہ سب پہ واجب ہے۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھ کریں گا کہ انہوں نے آخری نبی پہ ایمان کیوں نہیں لایا، ہے نا؟ یہ نہیں بولیں گے ہاں تم کو تو معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم جنت جانا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے لیے جنت نہیں جب تک ان پر ایمان نہ لائے، سمجھ رہے؟ تو یہ واجب علوم میں سے ہے۔ تو اگر واجب علم ہے تو حاصل کرو یا مت کرو، گناہ گار دونوں ہی شکلیں، بلکہ حاصل نہیں کرنے کے نتیجے میں ڈبل پھٹکا ملے گا، حاصل بھی نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا۔ اور کچھ علم ایسے جس میں اگر نہ ہو تو آپ بچ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کامن نہیں ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں نا قرآن سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو بچ جاتے، نہیں، یہ تو پھٹکے والا معاملہ ہے۔ سنے تو عمل نہیں کرے تو بھی پھٹکا، اور سنے چ نہیں کبھی یہ سوچ کے کہ عمل کرنا پڑے گا، ڈبل پھٹکے۔ یہ واجب علوم میں سے ہے، سمجھ نہیں؟ نماز کا بولے تو اپنے کو جانا پڑے گا، اذان سننے مت تو نہیں جانا پڑے گا، تو اگر سن کے نہیں گئے تو ایک پھٹکا، اور یہ سوچ کے کہ کان بنی کر لو، اذان کی دعوت ہی نہیں، ڈبل پھٹکا، چونکہ واجبات میں سے، فرائض میں سے، سمجھا؟ لیکن کچھ ایسے پیچیدہ مسائل تھے نماز کے، سے پوری امت میں اختلاف تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، علم تو حاصل کیا آپ نے، چھوٹ انشاءاللہ اللہ چھوٹ دیں گا، نہیں کوئی بات نہیں، میرے بندے نے کوشش کیا، نہیں پہنچ سکا صحیح چیز، سمجھ رہے؟